السلام علیکم۔ اپنے ماں باپ کو فوت ہونے کے بعد بھی نہ بھولیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، کیونکہ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ان کے حقوق اولاد کے ذمے عائد ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے انتقال کر جانے کے بعد ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے۔ کچھ حق ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی واجب الادا ہوتے ہیں۔ کچھ حقوق کا تعلق تو دنیاوی زندگی سے ہے، لیکن کچھ ایسے حق ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ایسے 4 حقوق کا ذکر کیا گیا ہے جو اولاد کے ذمے ان کے انتقال کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق ان پر جنازہ پڑھنا ہے۔ یہ ماں باپ کا حق ہے جو انتقال کے بعد اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتے ہیں۔ تجہیز، تدفین، تکفین، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتی ہے اور اس کے حق کو ادا کرتی ہے، ورنہ کتنے لوگوں کو اس حق سے محروم ہوتے دیکھتے ہو۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے حقیقی باپ کا یا حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے بیرون ملک میں ہوں گے اور اپنے گھر آ نہیں سکتے، لیکن نہیں، یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو بیرون ملک میں رہ رہے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، قبرستان تک بھی گئے ہیں لیکن اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکے، کھڑے رہے، اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا اور کھڑے رہے۔ اب آپ کو حیرت کا جھٹکا لگ رہا ہوگا کہ کوئی ایسا بد نصیب شخص بھی ہے۔ تو جی ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا اور ساری زندگی لوگوں کے جنازے میں رسماً جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ سے دھوکہ کر رہا ہے، صرف کھڑا ہوا ہے جنازے کے ساتھ اور پڑھنا کچھ نہیں آتا۔ اور خوش نصیب اولاد اپنے ماں باپ کا یہ حق خوشی سے ادا کر پاتی ہے۔ جو دوسرا حق اولاد کے ذمے ماں باپ کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا۔ جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ جو اولاد خلوص کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ وہ تو کریم ہے، اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو اگر میں نے بھی نہیں دیا تو وہ کہاں جائیں گے۔ جب بہت سارے لوگ کسی امیر کبیر انسان سے کچھ مانگنے جائیں تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے سارے لوگ آئے ہیں، میں انہیں خالی نہیں بھیج سکتا، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ تو جب رب کی دہلیز پر یہ ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ خالی کیسے موڑ دے گا۔ وہ تو کریم ہے، وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ لوگوں سے مانگیں تو انہیں غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے، ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سے اگر نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانگتا تو نہ مانگے، ضرورت تو آپ کو ہے، اس کو تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے محبوب فرما دو کہ تم نہیں پکارو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ ضرورت تمہاری ہے مانگنا،
جھولیاں پھیلانا، اس کے حضور سجدہ ریز ہو جانا، اور تم متکبر ہو گئے ہو، سرکش ہو گئے ہو، تو تم مانگتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا۔ تم ہاتھ پھیلاؤ گے، وہ خالی نہیں لوٹ آئے گا۔ اس کی دہلیز پر آؤ تو صحیح، اس کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح۔ کوئی سچی طلب کے ساتھ اس کی دہلیز پر آئے، وہ اٹھنے والے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ تو صبح کا وقت ہے، صاحب سو رہے ہوں گے، اگر اٹھایا تو ناراض ہو جائیں گے، لہٰذا ابھی نہیں، بعد میں مانگ لوں گا۔ رات میں بھی نہیں جا سکتے کہ اب صاحب سو رہے ہوں گے، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ جب بھی اس سے مانگو، نیند تو کیا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، جب بھی مانگو اس کا دروازہ کھلا پاؤ گے۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں، ان کی بولی میں مانگنا پڑتا ہے۔ جو پنجابی جانتا ہے، اس سے پشتو میں مانگنا شروع کر دیں تو اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، چاہے فارسی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے انداز میں مانگو، سعدی کے رنگ میں مانگو، رومی کے لہجے میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا تو خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ آؤ تو صحیح، اس کی دہلیز پر جھولی تو پھیلاؤ۔ بت کے آگے ہاتھ جوڑے زلیخا کہہ رہی ہے، یا صنمی، یا صنمی، اے میرے بت، مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اب پتھر کا بت اس کی کیا فریاد سنتا، لیکن زلیخا کا اعتقاد تھا تو وہ سر شام آتی اور بت کے آگے ہاتھ جوڑتی اور کہتی، یا صنمی، یا صنمی، مجھے یوسف سے ملا دے۔ عمر گزر گئی، اس کی آرزو پوری نہ ہوئی۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، بت کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور یا صنمی، یا صنمی کا ورد کر رہی تھی۔ اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زبان پلٹی کھا گئی۔ یا صنمی، یا صنمی سے زبان لڑکھڑائی تو بولی، یا سمدی، یا سمدی۔ آواز آئی، جبرائیل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف سے ملا دے۔ تو کہا کہ مالک، یہ تو تجھے نہیں پکار رہی، بت کو پکار رہی ہے۔ کہا، جیسے بھی ہوا، اس کے لبوں پر میرا نام تو آیا۔ اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے فریاد نہیں سنی، آج اس کے لبوں پر میرا نام تو آیا ہے۔ اگر میں نے بھی اس کی فریاد نہ سنی تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کوئی میرے پاس آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، حاضری دے تو صحیح۔ اور بالخصوص والدین کے لیے دعائیں مانگنا اولاد کے لیے عزت کا سبب اور برکت کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے، چاہے والدین زندہ ہوں تب بھی، اور والدین چاہے فوت ہو چکے ہوں تب بھی، اس میں ناغہ نہ کرے، روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے اسپیشل مغفرت کی دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ اپنی خود کی بہتری کی علامت ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو اولاد کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی چھاؤں ہیں، لیکن جب سر سے سایہ ہٹ جائے تب اس کو پتہ چلتا ہے
کہ کتنی بڑی اور کتنی گھنی چھاؤں تھی، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ہمیشہ صدقہ خیرات کرتے رہیں، ان کی جانب سے حج اور عمرہ کرتے رہیں، ان کی جانب سے دیگر اعمال خیر کرتے رہیں، صدقہ جاریہ کرتے رہیں، کیونکہ یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ اور ان کا دوسرا حق مرنے کے بعد جو ہے وہ ہے استغفار کرنا۔ تیسرا حق حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ اور ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، چچا باپ کی جگہ پر ہے، خالہ ماں کی جگہ پر ہے، تو یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ والد کی یا ماں کی قبر میں آسودگی حاصل ہو۔ چوتھا حق ماں باپ کا اولاد کے ذمے یہ ہے کہ ان کے وعدوں کی تکمیل کرنا۔ اگر وہ کسی سے وعدہ کر گئے تھے تو ان کو پورا کریں۔ اگر اللہ کے ساتھ ان کا کوئی وعدہ تھا، کوئی منت مانگی تھی جو وہ پوری نہیں کر سکے، تو اولاد کے ذمے ہے کہ وہ اس کی تکمیل کریں، اور جو وہ اچھائی کے کام کرتے تھے اسے ٹوٹنے نہ دیں، جیسے غریب رشتہ داروں کو، دوستوں کو، محلے داروں کو اور لوگوں کی ضرورتوں کو فلاحی کاموں میں، مساجد میں ان کے خیر کا جو تسلسل تھا اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس تک پہنچتے رہتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں اس کو ثواب اترتا رہتا ہے۔ دوسرے وہ جو علم نفع پہنچائے۔ نمبر 2 وہ علم جو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو فائدہ دینے کا سبب بنے۔ اور نمبر 3 وہ اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ ہم سب اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں اور اس دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کام کیا جائے کہ ہمارے والدین ہم سے خوش ہوں اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برزخ میں کسی شخص کے اچانک درجات بلند ہو جائیں گے تو وہ شخص فرشتوں سے پوچھے گا کہ میرے درجات کیوں بلند کیے گئے ہیں، تو اس کو بتایا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار پڑھا ہے، دعائیں مغفرت کی ہے، اس لیے تمہارے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔